وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان مبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ پیارے دوستوں، کیا آنے والا رمضان مبارک قیامت سے پہلے والا رمضان مبارک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے، اور جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستوں، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا اور ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں مانتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان میں اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں محبوب احمد آپ کو جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان مبارک کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیا ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ تو دوستوں، اس آخری رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے بارے میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں ایک لائک کے ساتھ اس ویڈیو کو۔ دوستوں، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دوستوں، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ وہی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے والی کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کا ابتدا ہوا ہے اس کا اختتام بھی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا ہے اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا کب قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کے کب آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوگی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت بھی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان میں سے پہلا درجہ علامت وعید کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغری کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات اکبر کہلاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے لیے بالکل قریب ظاہر ہوگی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان دن
دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں غریب نہ ہو جائے، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینہ ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کو فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد اس زمین اور اس پر برسنے والے تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس کے عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسان سمیت دیگر مخلوقات سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے، یہ کیسی آواز اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان مبارک میں ایسی آواز سنائی دے گی جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ مہینہ رمضان مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان مبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان مبارک میں ملک شام بھی صوفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیے جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آواز رمضان مبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخری حصے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان میں ظاہر ہوگی، اس پر رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز ظالم 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلے آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، یہ آواز جو ظاہر ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف ہے، اور جو دوسری آواز ہوگی وہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا بھی چیخ سنائی دی اور سوال مکرم میں زور سے شور شرابہ ہوگا، اور جلد قعدہ کے مہینے میں کمال کی بغاوت ہوگی، اور یعنی قبیلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ خراجہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ 2 یا 3 مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت المبارک کی رات کو دیکھا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کی نیند کو بیدار کرے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ اپنی خلوت کاموں سے باہر نکل کچھ سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر دینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں جیتی کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ
ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔